پورا سال ہم لوگ کام کرتی ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پکاتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن 11 ماہ کے بعد ایک ماہ آتا ہے پورے سال میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان مہینہ ہمارے پاس بھیجا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس مہینے کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ اس مہینے کو مناتے ہیں، وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج اسی ٹاپک پر ہم لوگ مشورہ کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے اور میں بنا رہی ہوں جناب یہاں پر سحری، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی عید کی شاپنگ شیئر کروں گی، جو بالکل ایک سستی سی جگہ سے میں نے کی ہے، آپ لوگوں کو بھی اس جگہ کا بتاؤں گی۔ تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ دیجیے گا تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اپنا ٹاپک ڈسکس کر سکیں۔ الحمدللہ سحری میں کوئی اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا، بس سمپل سی سادہ روٹیاں بنائی میں نے، چائے بنا لی، اس کے ساتھ جو ہے نا دہی تھا، دہی میں نے خود گھر میں ہی بنایا تھا۔ تو دہی اگر گھر میں ہی آپ لوگ بنائیں نا تو زیادہ بیسٹ بنتا ہے، دکانوں والوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے بنایا ہوا ہوتا ہے، پھر دل ہی نہیں راضی ہوتا کھانے کے لیے۔ تو بس بچوں کے لیے میں نے دہی گھر پر ہی بنا لیا تھا، بچوں نے بھی ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے جب روزے رکھتے ہیں تو یقین کریں مجھے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ میرے ہی نہیں کسی کے بھی ہوں تو بڑا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مطلب جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میرے بندے نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بھوکا پیاسا صبح سے شام تک جو ہے نا یہ میرے لیے اس نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے بندے سے، تو سوچیں پھر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اچھا اگر آپ لوگوں نے روزہ کبھی مطلب بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، نہیں بھی کوئی بندہ روزہ رکھ رہا نا، تو اس کا آپ لوگ کفارہ لازمی دیں، کسی مسکین کو کھانا لازمی کھلائیں۔ تو اچھا مسکین میں آپ کو بتاؤں نا، ایک غریب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے اگلے وقت میں کیا کھانا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ جس کے پاس ابھی کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، مطلب کہ اگر شام کے کھانے کا ٹائم ہے تو اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں نے ابھی کیا کھانا ہے، جس کے پاس ایک لقمہ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھ سکتے، تم بیمار ہو، لاچار ہو، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تم نے، تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اپنے روزے کا جو ہے نا آپ لوگ کفارہ لازمی ادا کیا کریں۔ بات یہ جب آپ لوگ اپنے لیے افطاری بنائیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آسے دوسری دیکھیں نا دونوں سائڈوں پہ اپنے دیکھ لیں، جس طرح سے مطلب ہمسایوں وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو افطاری کروائیں۔ یقین کریں اللہ یہ والی آپ کی ادا جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے گی نا کہ آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتی کہ اس کا اجر آپ لوگوں کو کتنا ملنے والا ہے۔ ہم لوگ تو امید پہ زندہ ہے نا، ہمیں تو یقین ہے نا اللہ تعالیٰ پر کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے اس نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، ہمارا یقین کامل ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے ہی اس کا اجر دینا ہے، اس لیے ہم نے سالہ سال کام کیے ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہمارے کام ختم نہیں ہوئے ہوتے، 11 ماہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن کام ایسے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ گھر ہے سنورتا ہی نہیں ہے، کمائی کرتے رہتے ہیں، پوری نہیں پڑ رہی ہوتی۔ تو میں کہتی ہوں کہ ایک ماہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نکال دیں، چھوڑ دیں کام کاروں کو، بس سوچ لیں کہ ہم نے بس ضروری جو فرضی کام ہے ہم نے وہی کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اس کو خوش کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، بچوں کو جو ہے نا افطاریاں کروائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کی مدد کریں، اس طریقے سے اپنے رمضان المبارک کو گزاریں۔ 11 ماہ آپ نے اپنے کام کر کے دیکھ لیے، ایک ماہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جی کر دیکھ لیں، پھر دیکھیں زندگی میں بدلاؤ کیسے آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شام کی افطاری کی روٹین انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کل کی ویڈیو میں، کچھ خاص نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ جو بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ میں اپنے بچوں کی تھوڑی سی شاپنگ کر کے لے کر آئی تھی، تو میں نے سوچا اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ یوٹیوب والے جو ہوتے ہیں پھر وہ ہماری فیملی ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی ہر بات کو، ہر چیز کو شیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ کو میرے بچوں کی شاپنگ کیسی لگی ہے، آپ نے میرے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔
تو میری بیٹی کا شوز تھا وہ آپ لوگوں نے جو دیکھا، تو یہ میرے بیٹے کے لیے میں شوز لے کر آئی تھی۔ بس پھر ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا، ہم جو مڈل کلاس ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا، خاص طور پر ہمیں ایک چیز کا لالچ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا اب دیکھیں یہ میں نے جوتا لیا ہے نا اپنے بیٹے کا، میں نے یہ سوچ کر لیا ہے کہ میرا بیٹا یہ عید پہ پہن لے گا، اس کے بعد پھر اسکول میں بھی چل جائے گا کیونکہ وہ بلیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کفایت شعاری کے ساتھ پھر اپنے گھر کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر میں ابھی کسی اور کلر کا جوتا لے لیتی تو ایک تو پھر اس کے پالش میں مسئلہ بنتا، دوسرا پھر یہ ہوتا کہ اسکول میں پہننے کے لیے مجھے اور خریدنا پڑتا۔ تو کیوں میں ایسے کرتی، پھر یہ والا جوتا جو عید والا تھا یہ پڑا پڑا چھوٹا ہو جاتا۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچت کر کے اپنے گھر کو بنانا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک اسٹالر لے کر آئی تھی، یہ میں بھی استعمال کر سکتی ہوں اور میری بیٹی بھی استعمال کر سکتی ہے کیونکہ میں گاؤن پہنتی ہوں، تو گاؤن کے اوپر سے اسٹالر جو ہے نا پھر اس طرح کا بڑا سارا اگر ہونا تو وہ چل جاتا ہے۔ تو بیٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی 7-8 سال کی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو میں ابھی سے دوپٹہ لینے کی عادی بناؤں، کیونکہ ابھی سے جو عادت پڑے گی نا وہ اینڈ تک جائے گی۔ عادت فی الموت ہوتی ہے، عادت وہی ہوتی ہے جو ہمیں شروع سے پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے بچیاں اگر چھوٹی ہیں نا، آپ کی 7-8 سال کی بچی ہو گئی ہے نا، تو یقین کریں ابھی سے آپ اس کو جو عادت ڈالیں گی نا اینڈ تک وہی جائے گی۔ اس کو دوپٹے کا عادی بنائیں، اس کو باہر نکلنے سے منع کریں کہ باہر نہیں نکلنا بیٹا، باہر گندے مرد ہوتے ہیں، یا پھر مردوں میں باہر نکلنا نہیں چاہیے عورتوں کو۔ بیٹیوں کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ مائنڈ بھی نہ کریں اور ان کو سمجھ بھی آ جائے بات کی۔ اچھا، ایک یہ والا میں سوٹ لے کر آئی تھی اپنی بیٹی کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا کوئی پیارا یہ سوٹ ہے نا، شاید کیمرے میں اتنا پیارا نہیں لگ رہا لیکن بہت پیارا ہے۔ اس کے اوپر اتنا پیارا کام ہوا تھا، یہ نا 3D ورک والا جو پیچ ہے نا اس کے اوپر لگا ہوا تھا، تو اتنی ریزنیبل پرائس میں مجھے یہ مل گیا تھا۔ اینڈ پہ میں اس کا جو کارڈ ہے نا دکان کا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو اگر کوئی اس طرح میری طرح بھاولپور میں رہتا ہے نا، تو آپ لوگ وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بہت اچھی ان کے پاس نا کوالٹیز آئی ہوئی ہیں کپڑے کی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا، اچھا میں مشورہ دوں نا، اگر ہم لوگ 1500 کا کپڑا لیں، 500 کی اس کے اوپر لیسز لگائیں، 500 سے زیادہ ہی لگ جاتی ہیں، 500 اس کی سٹیچنگ دیں تو بعد وہیں پر چلی جاتی ہے۔ تو یہ 3000 کا میں نے لیا، تو دیکھیں اتنی پیاری اس کی سٹیچنگ ہوئی تھی اور اتنا پیارا اس کے اوپر کام تھا نا کہ میرا تو دل خوش ہو گیا سوٹ کو دیکھ کے۔ بس پھر میں نے تو فوراً سے خرید لیا۔ میں نے سوچا کیا کپڑا لینا، کیا خریدنا، کیا پھر اس طرح سے بنتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اسی طریقے سے اپنی بچیوں کے نا چھوٹی جو ہوتی ہیں ان کے کپڑے خرید لیں۔ اچھا، بڑے بڑے بھی سوٹ تھے ان کے پاس بڑے پیارے، لیکن میں نے کبھی ریڈی میڈ پہنا نہیں ہے، تو بس اسی لیے میرا تو دل نہیں کرتا لینے کے لیے۔ جو لوگ پہنتے ہیں نا وہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا تھا نا یہ۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے لازمی آپ لوگ کچھ نہ کچھ خریدیں، اگر نہیں بھی خرید سکتے تب بھی کوشش کریں کہ جو ہے نا لازمی عید پر لازمی خرید کے دیں، کیونکہ عید ایک ایسا تہوار ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عید پر نئے کپڑے پہننا سنت ہے، نئی جوتے پہننا جو ہے نا وہ بھی ثواب ہے، مطلب جو بھی آپ نئی چیز پہنتے ہیں اس کا ثواب ہے۔ تو اس لیے سال کے بعد یہ تہوار آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے نا ہمیں منانے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کو لازمی منائیں، اپنے بچوں کو نئی نئی چیزیں لے کر دیں۔ آس پاس کے جو ہے نا آپ لوگوں کے ہمسائے اس میں خیال رکھیں کہ کہیں کوئی ایسا بچہ یتیم یا مسکین کوئی غریب تو نہیں ہے جو نہیں خرید سکتا، اس کو خرید کر دے دیں۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کر دیجئے گا۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اچھا، یہ دکان کا کارڈ ہے، اگر آپ لوگوں نے دکان کو وزٹ کرنا ہو تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔